الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فإن الله غفور رحيم۔ مسلسل جو آپ آیات سماعت فرما رہے ہیں اسی آیات کا چھٹا اور آخری حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے ایک رخصت کو بیان فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فمن اضطر، پس جو شخص مجبور کر دیا جائے یا مجبور ہو جائے فی مخمصۃ، بھوک کی وجہ سے، اسے کھانے کے لیے کچھ مل ہی نہ رہا ہو، غیر متجانف الاسم، وہ گناہوں کی طرف میل ہونے والا نہ ہو، فإن اللہ، یقیناً بے شک اللہ، غفور، بخشنے والا ہے، رحیم، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے یہ رخصت دی ہے کہ اللہ پاک نے انسان پر بے شمار ایسی چیزیں جو آپ نے پیچھے سماعت فرما رکھی ہے حرام قرار دی ہے کہ ان کے قریب انسان نہ جائے۔ یہ اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر وعید ذکر فرمایا کہ یہ آپ پر حرام ہے، لیکن رب تعالیٰ نے یہ رخصت یہ دی ہے کہ جب بندے کی حالت و کیفیت یہ ہو کہ اسے اب ڈر ہو کہ میں نہیں کھاؤں گا تو میں مر جاؤں گا، یعنی اسے مرنے کا خدشہ ہو، تو بھوک مٹانے کے لیے صرف اتنا کھائے کہ وہ زندہ رہ سکے تو کھا سکتا ہے۔ باقی رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی ایمان کا اتنا مضبوط ہے، اس سے بھی پرہیز کرتا ہے یا اس سے گریز کرتا ہے تو وہ بہتر زیادہ وہ ہے، لیکن جان بچانے کے لیے کھا لیتا ہے تو فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ اسے بخش دے گا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أحل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یہ جو چیزیں ہیں اللہ پاک نے خون، دم مسفوحہ، خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کا ذبیحہ جس پر اللہ رب العالمین کا نام نہ پڑا گیا ہو، وما ذبح علی النصب، اور ایسی چیز جو آستانوں پر ذبح کی گئی ہو، یہ ساری چیزیں حرام قرار دی ہے۔ لیکن بندہ جب بھوک کی حالت میں ہو، ایسی حالت میں ہو کہ وہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا تو پھر کھا لے۔ فرمایا کہ فمن اضطر، پھر جب وہ مجبور کر دیا جائے، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ اسے کھا سکتا ہے۔ آگے فرمایا کہ رب تعالیٰ نے غیر باغ ولا عاد، وہ جو چیزیں یہ کھا رہا ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ اسے اس وجہ سے کھائے کہ اسے چسکا لگ جائے، باغی بغاوت کرے اللہ رب العالمین سے، ایسا بھی نہ ہو، ولا عاد، اور ایسا بھی نہ ہو کہ وہ اس چیز کو مسلسل کھانے کا عادی ہو یا وہ اس کو شوق ہو کہ اس چیز کو کھائے، ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر مجبوری کی وجہ سے کھاتا ہے تو پھر جائز ہے، اللہ پاک بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے حبیب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس طرح ناراض ہوتا ہے کہ کوئی اس کی معصیت، کوئی اس کی نافرمانی کرے، اسی طریقے سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے جب اس کی کوئی رخصت کو قبول کرے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے رخصت دی ہے، اگر کوئی کھا لیتا ہے اس حالت میں تب بھی اللہ رب العالمین اس سے خوش ہوتا ہے کہ یار میں نے بندے کو منع کیا تھا لیکن وہ اتنا کھا رہا ہے جتنے میرے حکم کے مطابق، یعنی میرا بندہ۔ مسلم کان کا مطلب یہی ہوتا ہے، مسلم اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی نکیل اس کے ناک کے اندر، اس کا مالک اسے جہاں کھینچے وہ رک جائے، اس کے مالک اسے جہاں چلائے وہ چل پڑے، یہ مسلمان کا مطلب ہے۔ تو اللہ خوش ہوتا ہے، دیکھ میرا بندہ جو میں نے حکم دیا اسی پر عمل کر رہا ہے۔ اگر وہ اس سے پرہیز کرتا ہے، تقوی والا ہے، ایمان مضبوط ہے، وہ کہتا ہے جان چلی جائے لیکن اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا، ان کے قریب نہیں جاؤں گا، تو اس سے بھی اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اس میں رخصت دی ہے۔ اللہ رب العالمین انسان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ایک ماں کی محبت سے 70 حصے زیادہ لگا لو، اتنا محبت کرتا ہے۔ اللہ پاک انسان پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔